حضور نے فرمایا کہ اے لوگو، عید والے دن یعنی بڑی عید والے دن اللہ کے ہاں سب سے جو محبوب عمل ہے وہ قربانی کرنا ہے، احراق الدم، خون بہانا ہے، قربانی کرنا ہے۔ اور آگے نبی علیہ السلام نے فرمایا وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَظْلَافِهَا، فرمایا یہ جو تمہاری قربانیاں ہیں ان کو بیکار نہیں سمجھنا، کل قیامت والے دن ان کے سینگوں کی قیمت بھی پڑے گی، ان کے بالوں کی قیمت بھی پڑے گی، اور ان کے پاؤں کی قیمت بھی پڑے گی۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ بِمَكَانٍ مِّنَ اللَّهِ قبل ان یقع بالارض، حضور نے فرمایا کہ یہ جو خون ہے نا جو تم قربانی والے دن جانور کے اندر سے نکلتا ہے ذبح کے وقت، فرمایا یہ ابھی زمین پر نہیں گرتا، اس سے پہلے قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو چکی ہوتی ہے۔ وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ بِمَكَانٍ مِّنَ اللَّهِ، اللہ کے ہاں جس مقام پر اس نے قبول ہونا ہوتا ہے نا، قبل ان یقع بالارض، یہ اس مقام پر یہ تمہارے خون جو ہے پہنچ چکا ہوتا ہے زمین پر گرنے سے پہلے۔ اور آگے نبی علیہ السلام نے فرمایا استفرحوا ضحایاکم فإنہا مطایاکم علی الصراط، حضور نے فرمایا کہ اپنے جانوروں کو تم نے صحت مند بنانا ہے، موٹا کرنا ہے، خوب موٹا کرنا ہے تم نے۔ استفرحوا ضحایاکم، اپنی قربانیوں کو تم نے خوب موٹا تازہ کرنا ہے، صحت مند بنانا ہے۔ کیوں؟ فإنہا مطایاکم علی الصراط، حضور نے فرمایا اس لیے کہ پل صراط پر یہ تمہیں سواریوں کا کام دے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کرنے کی بہت فضیلت بھی بتائی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ 10 ذو الحج کو خون بہانے سے بڑھ کر ابن آدم اللہ کے ہاں کوئی بہتر عمل نہیں کرتا، یعنی 10 ذی الحجہ کے دن سب سے بہتر عمل اللہ پاک کے نزدیک جانوروں کا خون بہانا ہے۔ یہ جانور قیامت کے دن اپنے سینگوں، کھروں اور بالوں سمیت آئیں گے، اور خون کے زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے ہاں اس کا ایک مقام ہوتا ہے، تم یہ قربانی خوش دلی سے کیا کرو۔ یعنی اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے دن ان جانوروں کی تمام چیزیں انسان کے نامہ اعمال میں تولی بھی جائیں گی، اور اسی طرح جب یہ خون زمین پر گرتا ہے تو اس خون کی بھی بہت قدردانی ہے، اللہ کے نزدیک اس کی بھی ایک خاص اہمیت ہے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر خوش دلی کے ساتھ قربانی کرنے کا حکم دیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، ضحوا واحتسبوا بدمائها، قربانی کرو اور جانوروں کا خون آخرت کے ثواب کی نیت سے بہاؤ۔ قربانی کے جانور کا خون اگرچہ ظاہراً زمین پہ گرتا ہے اور برباد ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے، ضائع ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے، لیکن حقیقتاً اللہ کے خزانے میں چلا جاتا ہے، اور قیامت کے دن انسان کو پھر اس کا بہترین صلہ اور بہترین بدلہ ملے گا۔ صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اس قربانی سے ہمیں کیا ملے گا، یعنی اگر ہم قربانی کریں گے تو ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ آپ نے فرمایا ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی۔ صحابہ کرام کہنے لگے اور بھیڑ کی اون کے بدلے میں، یعنی اس کے تو ریشے بہت باریک ہوتے ہیں اور بہت زیادہ بال ہوتے ہیں، فرمایا بھیڑ کی اون کے ہر بال کے بدلے میں بھی ایک نیکی ہے۔ اور اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو قربانی سے اگرچہ ہمیں آخرت کا فائدہ ہوتا ہے، اجر و ثواب ملتا ہے، لیکن دنیاوی اعتبار سے بھی قربانی کر کے کچھ ضائع نہیں ہوتا، کچھ نقصان نہیں ہوتا۔ مثلا آپ دیکھیں کہ خون جو زمین پر گرتا ہے وہ زمین کی زرخیزی کے کام آتا ہے، پھر اسی طرح جانور کا گوشت انسانی صحت کے لیے بہت فائدہ مند ہے، اور پھر بھوکوں کو کھانا ملتا ہے۔ وہ لوگ جنہیں سال بھر کا بھی گوشت دیکھنا نہیں ملتا وہ اس دن پیٹ بھر کے کھا سکتے ہیں۔ پھر اسی طرح کھال اور اون کے بھی فائدے ہیں، اون انسانوں کے کام آتی ہے۔ کتنے ہی علاقے ایسے ہیں جہاں سخت سردی پڑتی ہے تو یہ جانوروں کی اون اور جانوروں کے بالوں سے جو لباس تیار ہوتے ہیں وہ انسانوں کی بہت سی ضروریات پوری کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح بہت سے لوگوں کو ایک بزنس ملتا ہے، لوگوں کو جب یہ یقین ہوتا ہے کہ ہمارے جانور بکیں گے تو پھر وہ
ان کو پالنے پوسنے میں اور ان کو تیار کرنے میں خاص محنت اور شوق کا مظاہرہ کرتے ہیں. یعنی بہت سے لوگوں کو کام بھی ملتا ہے اور بزنس بھی. پھر اسی طرح بہت سے لوگوں کی آمدنی کا ذریعہ یہ تمام چیزیں بنتی ہیں. جانوروں کی کھال کام آتی ہے. جانوروں کی کھال کو جب پریزرو کیا جاتا ہے تو اس وقت بہت سے لوگوں کو مزدوری ملتی ہے. قصاب کو مزدوری ملتی ہے. یعنی کوئی بھی چیز ایسی نہیں قربانی کی کہ جو ضائع ہوتی نظر آئے. قیامت کے دن یہ اپنے بالوں کے ساتھ، اپنے سینگوں کے ساتھ اور اپنے کھروں کے ساتھ آئیں گے. اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ کل پل صراط پر یہ سواریاں بن کے تمہیں پل صراط سے پار لگائیں گے. اور جب قربانی کے لیے کوئی شخص جانور خوش دلی کے ساتھ رضائے الہی کے حصول کے لیے ذبح کرتا ہے تو اس جانور کا خون زمین پر گرنے سے قبل یہ عمل قبول کر لیا جاتا ہے. اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا کہ ایام نہر میں، ایام نہر یہ 3 دن جو خون بہانے کے ہیں، 10، 11 اور 12 تاریخ، ان ایام میں آپ جو بھی عمل کریں، نماز پڑھیں اور دیگر صالح اعمال کریں، بہت قابل قبول ہیں اور اللہ ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے. لیکن ان ایام میں جو سب سے زیادہ اللہ کو محبوب عمل ہے وہ راہ خدا میں خون بہانا ہے، قربانی پیش کرنا ہے. فرمایا جب تم قربانی کرتے ہو، قربانی کے جانور کا خون زمین پر بعد میں گرتا ہے، رب کی بارگاہ میں پہلے قبول ہو جاتا ہے. فرمایا قیامت کے دن قربانی کے جانور کا گوشت پوست، یہاں تک کہ اس کا گول و براز بھی نیکیوں کے پلڑے میں تولا جائے گا، یہاں تک کہ اس کی ایک ایک مینگن کا وزن احد پہاڑ کے برابر بنا کر ڈالا جائے گا. اور ایک آپ کو بڑی پیاری ایمان افروز حدیث پاک سناؤں. ہم نے گل بہار صاحب یہاں سے مغل پورے جانا ہو، ہم پیدل جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اور اگر ہمیں یہاں سے کراچی جانا ہو، اللہ کرے ہمیں مدینہ کا سفر نصیب ہو جائے، سفر لمبا ہو تو پھر اس کے لیے 2 چیزوں کا ہونا ضروری ہے، ایک سواری اور دوسرا زاد راہ. تو حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کے روز جس بندے نے قربانی دنیا میں کی ہوگی، قربانی کا جانور اس کے لیے سواری کے لیے پیش کر دیا جائے گا. اور چھوٹی عید پر جس نے صدقہ فطر دیا ہوگا وہ صدقہ فطر زاد راہ کے طور پر دے دیا جائے گا. اور کہا جائے گا بندے تیرے پاس سواری بھی ہے، زاد راہ بھی ہے، اب آرام سے تو جنت میں چلا جا.